آج کا پروگرام ہے ماہی پروری۔ قدرت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ مچھلی جیسی آبی مخلوق بھی کئی قسموں اور نسلوں میں پیدا کی گئی ہے جو ہماری خوراک کی ضرورت پورا کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مچھلیاں پکڑنے کا پیشہ ہمارے ہاں قدیم وقتوں سے موجود ہے۔ تاہم یہ ماہی گیری عام طور پر جھیلوں اور دریاؤں میں کی جاتی ہے جہاں مچھلیاں قدرتی ماحول میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ہم خود بھی مچھلیاں پالنے کے فارم یا تالاب بنا سکتے ہیں۔ ہمارے دیہات میں جہاں جہاں زمینداروں کے پاس زمین اور پانی کی سہولتیں موجود ہوں وہ ماہی پروری شروع کر سکتے ہیں۔ جہاں تک چھوٹی مچھلیوں کے حصول کا تعلق ہے تو یہ ضرورت مچھلیوں کی ہیچریوں سے پوری کی جا سکتی ہے۔ ہیچری سے حاصل کی گئی چھوٹی مچھلیاں آپ کے فارم پر نشو و نما پا کر بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یہ کاروبار ہماری آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ماہی پروری سے متعلق بنیادی قسم کی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس پروگرام میں ان باتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے: مچھلی فارم کی تیاری، پونگ یا بچہ مچھلی کی فراہمی، مچھلیوں کی خوراک اور تالاب کی دیکھ بھال۔ آئیے سب سے پہلے مچھلی فارم کی تیاری کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آئیے میں آج آپ کو فش فارم بنانے سے متعلق چند چیزوں کے بارے میں بتاؤں۔ فش فارم بنانے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے جگہ کا انتخاب۔ اور اگر آپ ایک موزوں جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ موزوں بناوٹ بھی کرتے ہیں تو آپ ایک اچھی فش فارم کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو ایک جگہ منتخب کرنے کے لیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ جگہ منتخب کرنے کے لیے سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر آپ فش فارم بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پر کوئی گاڑی وغیرہ آرام سے پہنچ سکتی ہو۔ اگر آپ کی اس جگہ پر گاڑی وغیرہ آرام سے پہنچ سکتی ہے تو آپ اس میں آنے والے وقتوں میں آسانی سے فش فارم بنا سکیں گے، اور پھر اس کے بعد بن جانے کے بعد آپ اس میں فش فارم میں مچھلی وغیرہ ڈال سکیں گے۔ اس جگہ کے انتخاب کے لیے جو دوسری سب سے اہم ضروری چیز ہے وہ ہے پانی کا وہاں موجود ہونا۔ یہ پانی قدرتی ندی نالوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ پانی ٹیوب ویل کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ پانی آپ کو وہاں وافر مقدار میں میسر ہے تو یہ جگہ آپ کے لیے موزوں ہے کہ آپ یہاں فش فارم بنا سکتے ہیں۔ تیسری اہم چیز جو فش فارم بنانے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہاں کی مٹی اس قابل ہے کہ وہ پانی اس میں کھڑا ہو سکے۔ آئیے اس کے دو آسان طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک زمین میں چھوٹا سا گڑھا کھودیں اور گڑھا کھودنے کے بعد اس میں پانی 1 بالٹی یا 2 بالٹی پانی اس کے اندر رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو 24 گھنٹے کے بعد دیکھیں، اگر وہاں پہ کچھ پانی موجود ہے تو اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ آپ کی زمین پانی کو ہولڈ کرنے کی اس میں صلاحیت ہے یا پانی وہاں پہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ دوسرا ایک اور طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اس جگہ کو تھوڑا سا کھودیں اور کھودنے کے بعد وہاں سے تھوڑی سی نم مٹی اٹھائیں اور اس کو ایک گولے کی شکل میں آپ بنائیں، اور اس گولے کو اگر آپ ہوا میں اچھال کے دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ میں یہ واپس آنے کے بعد اسی طرح قائم رہتا ہے تو اس سے اندازہ ہے کہ آپ کی مٹی اس قابل ہے کہ اس میں فش فارم بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے میں اب آپ کو مچھلی کی فارم کی بناوٹ سے متعلق چند باتیں بتاؤں۔ مچھلی کے فارم کا سائز ایک کنال سے لے کر 10 سے 12 ایکڑ تک ہونا چاہیے۔ اس سے بڑے فارم کو مینج کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ فارم کا سائز اسی رینج میں ہو۔ فارم کی شکل کے بارے میں بیزی فارم بھی ہوتے ہیں، مستطیل فارم بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ گول فارم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب میں سے جو سب سے مناسب فارم کی قسم ہے وہ مستطیل فارم ہوتے ہیں کیونکہ ان سے آپ آسانی سے مچھلی نکال سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے فارم کا سائز متعین کر لیا اور یہ کہ اس کی قسم ہم نے متعین کر لی، آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فارم بنائے کس طرح جاتے ہیں۔ اس کے بنانے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں اور یہ 3 طریقوں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ
اپنے اس جگہ پر جہاں پر کہ آپ نے فش فارم بنانا ہے یا ماہی پروری کے لیے تالاب بنانا ہے، اس جگہ کو آپ کھودیں، اور کھودنے کے بعد آپ اس کے اندر سے نکلی ہوئی مٹی کو سائڈ پر پشتوں کے طور پر لے جائیں اور اس سے اس کے کنارے بنائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس جگہ پر کہیں باہر سے مٹی لے کر آئیں اور اس کو اپنے مجوزہ فارم کے کناروں پر رکھ کر اس سے اپنے فارم کی آؤٹ لائن تیار کریں اور اس سے فارم بنائیں۔ تیسرا طریقہ جو کہ ہمارے بارانی علاقوں میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ قدرتی ندی نالوں کے آگے اگر آپ ایک بند باندھ دیں یا ڈیم باندھ دیں تو اس سے پیچھے ایک پانی کا ذخیرہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس پانی کے ذخیرے میں آپ مچھلی کو رکھ سکتے ہیں۔ مچھلی کے فارم بنانے کے وقت جو آپ تالاب بناتے ہیں اس میں کئی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس طرف سے پانی داخل ہو رہا ہے وہاں پر فارم کی گہرائی تقریباً 4 سے 5 فٹ ہونی چاہیے، جبکہ اس جگہ سے جہاں سے پانی کی نکاسی ہو رہی ہے اس طرف فارم کی گہرائی تقریباً 6 سے 8 فٹ تک ہونی چاہیے۔ سرد علاقوں میں فارم کی گہرائی تھوڑی سی زیادہ رکھی جاتی ہے اور عام طور پر 9 فٹ گہرے پونڈ بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ گرم علاقوں میں اور ہمارے دوسرے علاقوں میں یہ گہرائی 5 سے 6 فٹ تک کافی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مچھلی فارم ہمیشہ کچے بنائے جاتے ہیں اور ان کے کنارے ڈھلوان کی صورت میں رکھے جاتے ہیں۔ کناروں کی ڈھلوان مٹی کی ساخت کے مطابق رکھی جاتی ہے۔ اگر مٹی بھربری اور نرم ہو تو کناروں کی ڈھلوان زیادہ رکھنی چاہیے تاکہ کنارے پانی میں گرنے نہ پائیں۔ کناروں کی مٹی دبا کر سخت کر دینا چاہیے۔ تالاب کے کناروں پر آپ گھاس اور پودے بھی لگا سکتے ہیں تاکہ کنارے مضبوط ہو جائیں اور کٹاؤ کے عمل سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کناروں پر شجرکاری بھی کر سکتے ہیں۔ اس جگہ چونکہ ایک سے زیادہ تالاب بنائے گئے ہیں اس لیے ان کے درمیان آمد و رفت کے لیے راستے کی جگہ چھوڑی گئی ہے۔ یہ مچھلی فارم کی بیرونی ڈھلوان ہے۔ بیرونی ڈھلوان پتھر لگا کر مضبوط کی جا سکتی ہے تاکہ آپ کے فارم کی زندگی بڑھ جائے۔ ناظرین، جب آپ کا فارم تیار ہو جائے تو اس میں کھاد ڈالنا بھی ضروری ہے۔ اس سے فارم میں زرخیزی بڑھ جائے گی۔ کھاد کے استعمال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تالاب میں چھوٹی چھوٹی نباتات پیدا ہو جائیں جو بعد میں مچھلیوں کی خوراک کے کام آتی ہیں۔ کھاد ڈالتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ کھاد یکساں طور پر سارے فارم کی تہ پر پھیلا دی جائے۔ اس موقع پر کھاد کے ساتھ ساتھ تالاب میں چونے کی مناسب مقدار ڈالی جاتی ہے۔ چونے کے استعمال کے کئی فائدے ہیں۔ چونے سے فارم کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے، پانی کا گدلا پن دور ہو جاتا ہے اور تالاب کے پانی میں آکسیجن زیادہ میسر آتی ہے۔ کھاد اور چونا ڈالنے کے بعد اب آپ اپنے تالاب میں پانی ڈالنا شروع کر سکتے ہیں۔ ابتدا میں تالاب میں کم از کم 1 فٹ کی گہرائی تک پانی ضرور ہونا چاہیے۔ یہ پانی تقریباً ہفتے بھر کے لیے تالاب میں کھڑا رہنے دیں، بعد میں مزید پانی بھر دینا چاہیے۔ چند دنوں کے بعد پانی کا رنگ سبز ہونا شروع ہو جائے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ تالاب میں کھاد وغیرہ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے نباتات اور کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں جو تالاب میں مچھلیوں کی خوراک بنتے ہیں۔ مچھلیاں پالنے کا تالاب خواہ کسی بھی سائز کا ہو، مچھلیاں ڈالنے سے مہینہ بھر قبل تالاب کو پوری سطح تک پانی سے بھرنا ضروری ہے۔ پانی کم از کم 6 فٹ کی گہرائی تک ضرور ہونا چاہیے۔ پانی کا سبز رنگ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تالاب میں مچھلیوں کے لیے مناسب مقدار میں خوراک موجود ہے۔ اب آپ اس تالاب میں پونگ یعنی بچہ مچھلی پال سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو مچھلیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف اقسام کی ایڈیبل فش یعنی کھانے والی مچھلیاں ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ مختلف اقسام کی مچھلیاں ایک ہی جگہ اکٹھی پالی جا سکتی ہیں۔ آپ اپنے تالاب میں مچھلیاں پالنے سے پہلے محکمہ ماہی پروری کے ماہرین سے مشورہ ضرور کر لیجیے۔ ہمارے ملک میں مچھلیوں کی چند مخصوص اقسام زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ آئیے چند مشہور اقسام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ یہ تھیلا مچھلی ہے۔ تھیلا مچھلی کا رنگ سیاہی مائل سلیٹی ہوتا ہے اور جسم پر چانے ہوتے ہیں۔
जब ये मछली अपना मुंह खोलती है तो इसकी शक्ल थैले की तरह दिखाई देती है। थैला मछली अपनी खुराक पानी की सतह पर तलाश करती है। ये मछली मोरी के नाम से मशहूर है। मोरी मछली की आंखें सुर्ख होती हैं। इस मछली की खास बात यह है कि ये अपनी खुराक पानी की तह से हासिल करती है, लिहाजा ये मछली भी दूसरी मछलियों के साथ एक ही तालाब में रह सकती है। ये रोहू है। रोहू को आमतौर पर डिम्बरा भी कहते हैं। रोहू के जिस्म पर सुर्खी माइल सुनहरे चाने होते हैं। रोहू की खासियत यह है कि ये मछली तालाब के दरमियान से अपनी खुराक हासिल करती है, लिहाजा ये मछली दूसरी मछलियों के साथ एक ही तालाब में रह सकती है। और नाजरीन, हमने बैरूनी ममालिक से भी कुछ मछलियां मंगवाकर अपने मुल्क में मुतारिफ कराई हैं। ये चीन की ग्रास कार्प मशहूर मछली है। ये मछली बरसीम और दूसरे नरम और सब्ज पत्ते शौक से खाती है। नाजरीन, मछलियों की मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं। आप मछली की जो किस्म पालना चाहें उसके बच्चे मछलियों की हेचरी से हासिल कर सकते हैं। ये मछलियों की एक हेचरी है। मछलियों की अफजाइश के लिए मछलियों के छोटे छोटे बच्चे यानी पोंग इन्हीं हेचरियों से हासिल किए जाते हैं। ऐसी हेचरियां मुल्क में जगह जगह कायम हैं जहां मुख्तलिफ किस्म की मछलियों की पोंग तैयार की जाती है। मसलन ये रोहू मछली के छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख रहे हैं कि ये नन्ही मुन्नी मछलियां हजारों की तादाद में तैयार की गई हैं। इन्हें फ्राई कहा जाता है। ये छोटी मछलियां बराह रास्त जमींदारों को फराहम नहीं की जाती, बल्कि हेचरी के तालाबों में खास किस्म की खुराक और माहौल में पलकर बड़ी होती हैं। हेचरी में इस वक्त मछली की अफजाइश नस्ल की खातिर साइंसी तरीकों पर अमल किया जा रहा है। इंजेक्शन के जरिए हार्मोन सेहतमंद बड़ी मछलियों में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। इस तरह हेचरियों में हजारों की तादाद में पोंग यानी बच्चा मछली तैयार की जाती है। हेचरी की ये मछलियां अभी बहुत छोटी हैं। हेचरी में इनको मुख्तलिफ मराहिल में पाला जा रहा है और जब ये मुनासिब साइज की हो जाएंगी तो जमींदारों को फराहम की जाएंगी। लीजिए नाज़रीन, अब पोंग नशो नुमा पाकर मुनासिब साइज की हो चुकी हैं जो जमींदारों को देने के लिए तैयार हैं। माही परवरी के महकमे हेचरी से खुद अपनी गाड़ी में जमींदारों के प्राइवेट फार्म तक पोंग हिफाजत से पहुंचाते हैं। अपने तालाब में पोंग एहतियात से मुंतकिल करनी चाहिए। इसके अलावा पोंग पॉलिथीन बैग में भी फराहम की जा सकती है। आपको अपने फार्म के लिए जितनी पोंग दरकार हो आप पॉलिथीन बैग में डलवा सकते हैं। हेचरी का अमला इस मौके पर पॉलिथीन बैग में ऑक्सीजन का खास ख्याल रखता है। पॉलिथीन बैग की ये छोटी मछलियां फार्म तक ले जाने के लिए तैयार हैं। इस वक्त एक जिम्मेदार हेचरी से अपनी पसंद और साइज के मुताबिक पोंग हासिल करके लाया है। पोंग की मुंतकली के दौरान एहतियात करना चाहिए। पोंग को जब आप अपने तालाब में मुंतकिल करें तो इस बात का ख्याल रहे कि तमाम पोंग तालाब में एकदम न उंडेल दी जाए, बल्कि बर्तन को आहिस्ता आहिस्ता तालाब में डुबोते जाएं ताकि मछलियां नए माहौल से आदी हो जाएं। मछलियों के लिए खुराक का बंदोबस्त करना एक जरूरी काम है। मछलियां कुदरती और मसनूई दोनों किस्म की खुराक शौक से खाती हैं। कुदरती खुराक में आबी कीड़े मकोड़े और नबातात शामिल हैं। खाद नबातात की नशो नुमा में मदद देती है, लिहाजा खाद वक्फे वक्फे से तालाब में डालते रहना चाहिए। ये खाद टोकरे में भरकर पानी के अंदर आराम से रख देना चाहिए। इस तरह खाद पानी में आहिस्ता आहिस्ता घुलकर जरखेजी में इजाफा करती है। अब आइए मछलियों की मसनूई खुराक की तरफ। मछलियों की मसनूई खुराक बनाने में
مختلف قسم کی زرعی اجناس اور خشک نباتات وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں۔ مصنوعی خوراک کے اہم اجزاء یہ ہیں: چاول کا پھک، کھل بنولا، کاٹن سیڈ میل، فش میل اور کارن گلوٹین۔ مصنوعی خوراک فش فارم کے مالک خود بھی تیار کر سکتے ہیں، تاہم اس سلسلے میں ماہی پروری کے ماہرین سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اس وقت مصنوعی خوراک بنانے کا عمل جاری ہے۔ شیرے کی مدد سے مختلف غذائی اجناس کو آپس میں ملا لیا جاتا ہے۔ مختلف اجزاء مچھلیوں کی غذائی ضرورتوں کے مطابق ملانے چاہیے۔ تمام غذائی اجزاء غذائیت سے بھرپور ہونا چاہیے۔ پانی کے چھینٹے دے کر تمام اجزاء کو آٹے کی طرح سخت حالت میں گوندھ لیا جاتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ تمام اجزاء اچھی طرح ملا لیے جائیں۔ مشین کے ذریعے مچھلیوں کی خوراک کی چھوٹی چھوٹی گولیاں یعنی پیلٹ تیار کی جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی پیلٹ چھوٹی مچھلیوں کے لیے نرم غذا کا کام دیتی ہیں۔ خوراک کی یہ پیلٹس مچھلی فارم میں چھوٹی مچھلیوں کی خاطر ڈالی جا رہی ہیں۔ خوراک کی یہ گولیاں سارے تالاب میں یکساں طور پر ڈالنی چاہیے۔ خوراک بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ملی جلی خوراک کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا لیے جاتے ہیں۔ یہ گولے نسبتاً بڑی مچھلیوں کو دیے جاتے ہیں۔ خوراک ڈالتے وقت خیال رکھیں کہ یہ گولے تالاب میں یکساں طور پر ڈالے جائیں۔ ناظرین، اگر آپ کے تالاب میں ایسی مچھلیاں ہیں جو سبزہ کھاتی ہیں، مثلاً گراس کارپ، تو آپ ایسی مچھلیوں کو نرم سبز چارہ، برسیم اور پالک وغیرہ کے کترے ہوئے پتے خوراک میں ملا کر دے سکتے ہیں۔ مچھلی فارم میں کیمیائی کھاد بھی استعمال کی جاتی ہے، جس سے فارم کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح تالاب میں نباتات زیادہ پیدا ہو سکتی ہیں جو بعد میں مچھلیوں کی خوراک کے کام آتی ہیں۔ کیمیائی کھاد گھول کر پانی کی سطح پر سارا سال وقفے وقفے سے ڈالتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، ماہی پروری کے فارم پختہ نہیں بنائے جاتے بلکہ کچے رکھے جاتے ہیں۔ تاہم اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ فارم کے کچے کنارے اپنی جگہ قائم رہیں۔ اس مقصد کے لیے کناروں پر گھاس اور پودے لگا دینے چاہیے۔ عام طور پر فارم میں مچھلیاں سال 1.5 سال تک پلتی رہتی ہیں۔ اس دوران مچھلی فارم میں پانی کی گہرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر پانی کم ہو جائے تو اس کمی کو پورا کر لینا چاہیے۔ بعض مرتبہ پانی میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی میں آکسیجن کا اضافہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تالاب کے ساتھ سیڑھیوں کی تعمیر اسی غرض سے کی جاتی ہے۔ حرکت کرتا ہوا یہ پانی زیادہ مقدار میں آکسیجن جذب کر لیتا ہے اور اس طرح یہ پانی آکسیجن بھی اپنے ساتھ تالاب میں لے جاتا ہے۔ اگر پانی فوارے کی مدد سے تالاب میں گرایا جائے تو اس صورت میں بھی پانی فضا سے آکسیجن حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ آکسیجن تالاب کے پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور مچھلیوں کو خوشگوار ماحول میسر آتا ہے۔ ماہی پروری سے متعلق ایک اور بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مچھلیاں صرف میدانی علاقوں میں نہیں پالی جاتی بلکہ یہ بارانی اور پہاڑی علاقوں میں بھی کامیابی سے پالی جا سکتی ہیں۔ آئیے اس وقت ایک ایسے تجربہ کار زمیندار سے ملاقات کریں جنہوں نے پہاڑی علاقے میں کامیابی سے ماہی پروری اختیار کی ہے۔ میں بارانی علاقے کا ایک چھوٹا کاشتکار ہوں۔ یہ مقام بسالی ضلع راولپنڈی ہے اور اس علاقے میں زراعت کا سارا انحصار بارش پر ہے۔ بارش جیسے آپ جانتے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ اور کبھی نہیں بھی ہوتی، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹے ڈیموں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت کم لاگت آئی ہے۔ یہاں ہی گرد و نواح کا پتھر اکٹھا کر کے یہ ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں۔ تھوڑا بہت سیمنٹ کا خرچہ آیا ہے اور بڑی کم قیمت سے
یہ ڈیم تیار ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیم اپنی آخری حد تک پانی سے بھرا ہوا ہے. محکمہ ماہی پروری سے بڑی اچھی قسم کے یا نسل کے مچھلیوں کے بچے دستیاب ہیں جو 1 سال کے اندر تیار ہو کر مارکیٹ میں لے جانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس ڈیموں میں اس وقت چائنا ماشیر، رہو، موری اور سلور کاپ بریڈ کی مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں جو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور سال کے آخر تک یہ مارکیٹ میں لے جانے کے قابل ہو جائیں گی. لیجیے ناظرین، اس وقت تالاب میں جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے. مچھلیاں پکڑنے سے پہلے جال کا اچھی طرح معائنہ کر لیں کہ وہ کسی جگہ سے پھٹا ہوا نہ ہو. اگر آپ صرف بڑی مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہیں تو جال بڑے خانوں والا استعمال کریں. آپ جس تالاب میں مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہیں اس میں گھاس وغیرہ موجود نہ ہو تاکہ مچھلیاں پکڑتے وقت رکاوٹ نہ ہو. جال کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آہستہ آہستہ گھسیٹ کر لے جانا چاہیے اور اس موقع پر اس بات کا خاص خیال رہے کہ جال تالاب کی تہہ سے گھسیٹتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچے تاکہ جال میں زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جا سکیں. اس تالاب میں مختلف قسم کی مچھلیوں کی پونگ ڈالی گئی تھی. وقت گزرنے پر اب مچھلیاں اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ انہیں پکڑ کر مارکیٹ میں فروخت کیا جا سکتا ہے. مچھلیاں ہمیشہ مناسب موسم میں پکڑنی چاہیے. جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑنا خاصا مشکل کام ہے. نیٹنگ ہمیشہ محنت اور توجہ سے کرنا چاہیے. جال مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں تاہم آپ تالاب کے سائز کے مطابق مناسب جال استعمال کریں. مارکیٹ میں لے جانے سے قبل مچھلیوں کا پیٹ چاک کر کے آلائش وغیرہ نکال کر علیحدہ کر لیں. اس طرح مچھلیوں کی تازگی دیر تک قائم رہے گی. اب مچھلیوں کو ٹوکروں میں ڈال لیں. مچھلیوں کی تازگی دیر تک قائم رکھنے کے لیے ٹوکروں میں برف رکھ لینا چاہیے. ٹوکروں میں مچھلیاں منڈی تک پہنچانے میں آسانی رہتی ہے. ہمارے ملک میں مچھلی کی اچھی خاصی طلب ہمیشہ موجود رہتی ہے. اگر آپ اپنے تالاب کی مچھلیاں صحیح موسم میں پکڑیں اور بر وقت منڈی میں پہنچائیں تو اس طرح آپ کو یقیناً اپنی محنت کا مناسب معاوضہ مل سکتا ہے.